السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز کا اسپیشل پروگرام خاص ملاقات کا یہ خاص پروگرام اس وقت ہم بنگلور کی سرزمین سے آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اور میرے ساتھ ہیں خاص مہمان معروف حکیم دانشور عالم دین جناب ڈاکٹر افضل حسین قاسمی۔ ڈاکٹر صاحب ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ ڈاکٹر افضل حسین قاسمی صاحب ایک مدرسے کے تعلیم یافتہ ہیں، پھر یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، پھر ڈاکٹریٹ کی ڈگری انہوں نے حاصل کی اور اس وقت بنگلور میں ایک معروف حکیم ڈاکٹر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، دوا سازی کا بھی کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ساری ملی مذہبی سماجی سرگرمیاں بھی آپ سے جڑی ہوئی ہے۔ خاص ملاقات میں ڈاکٹر افضل حسین قاسمی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے کیریئر کا، آپ کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا اور اس مقام تک کیسے آپ نے رسائی حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اچیومنٹ کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا، یعنی آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، تعلیمی سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ جی، میری پیدائش بہار کے مشہور علاقے ضلع دربھنگہ میں ایک غیر معروف سا گاؤں ہے، قاضی بہاری اس کا پرانا نام ہے اور قاضی بہڑا نیا نام ہے، اور اس سے بھی قدیم نام اس کا بھون پٹی جگدیش پور ہے، جو حضرت اورنگزیب کے زمانے میں ہمارے اجداد کو انہوں نے بہار شریف سے دربھنگہ کے لیے جو ہے عدالت کے لیے منصف کے طور پہ متعین کیا تھا، اور جب وہ یہاں منتقل ہوئے تو اس گاؤں کا نام قاضی بہاری ہو گیا، اس لیے کہ وہ قاضی بنا کر بھیجے گئے تھے اور بہار شریف سے منتقل ہوئے تھے، تو یوں وہ قاضی بہاری کہلایا۔ پھر عوام کی زبان میں وہ قاضی بہیڑا کہلانے کا، بہیرا یا بہیڑا، ڑے سے یا رے سے، بہرحال وہاں میری پیدائش ہوئی اور خانوادہ ہاشمی سادات گھرانے سے میرا تعلق ہے، وہاں میری پیدائش ہوئی۔ تعلیمی سلسلہ آپ نے کہاں شروع کیا، کیسے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ گھریلو تعلیم تو ہم نے اپنی بہن سے ناظرہ قرآن پاک یا اس سے پہلے جو قاعدہ بغدادی وغیرہ ہم نے اپنی باجی ہمشیرہ سے پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرفاء کے ہاں اتالیق کے طور پر مدرس متعین کیے جاتے ہیں گھر میں یا بیٹھک میں، تو ان کے پاس بھی پڑھا، اس کے بعد گاؤں کے پرائمری اسکول میں، اور اس کے بعد میرے گاؤں سے قریب 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ جالے ایک گاؤں ہے جو اسٹیشن بھی ہے ہمارا، وہاں مڈل اسکول تک ہم نے پڑھا۔ پھر مدرسہ آپ اسکول میں پڑھ رہے تھے، پھر دارالعلوم دیوبند کے بھی فاضل ہیں، ایم اے بھی کیا آپ نے؟ جی ہوا یوں کہ 1972-73 میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت میری عمر جو ہے 10 سال کے آس پاس تھی، اور والد صاحب نے سوچا کہ بچہ اب یہ تنہا ہو گیا، اور بیٹوں میں اکیلا تھا اور 3 بہنیں تھیں، اور بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، اور والد صاحب ان دنوں کلکتے کے ایک مدرسے میں ملازم تھے، مکتب وغیرہ پڑھاتے تھے اور مقامی فراہمی مالیات کی بھی خدمت انجام دیتے تھے۔ حالانکہ میرے والد صاحب آزادی سے پہلے برٹش آرمی میں تھے، آزادی کے قریب ان کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا اور انہوں نے ریزائن کر دیا اس کے بعد حکیم بھی تھے، حکمت کرتے رہے، اور آخر دنوں میں وہ مدرسے سے منسلک ہو گئے تھے۔ تو والد صاحب نے وہاں اسکول کو ڈسکنٹینیو کر کے مجھے میرے گاؤں کے قریب دوگھرا میں ایک مدرسہ حسینیہ بہت مشہور، جہاں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں داخل کیا مجھے، اور پھر وہاں سے جو ہے دقتیں بڑھتی گئیں والدہ کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور بہن جو بڑی تھیں وہ شادی شدہ تھیں، اور میرے بعد 2 بہنیں تھیں، ایک بہن کی عمر 2 سال تھی یا 2.5 سال، ایک کی 5.5-6 سال تھی، تو مجھے اس کے بعد میرے ایک رشتہ دار یہاں لے گئے امروہہ، وہاں جامعہ حسینیہ میں داخل ہوئے ہم، وہاں سے پھر مظاہر علوم سے دارالعلوم۔ پھر یونیورسٹی میں کیسے گئے آپ اور آپ نے بی ایم ایس بھی کیا؟ یہ دیکھیے، بی ایم ایس تو نہیں کیا میں نے،
ہم اس وقت جو ہے BOMS نہیں تھا, یہ DUM تھا, ڈپلوما ان یونانی میڈیسن. 1985 کے بعد یہ ڈگری ایکول ٹو MBBS یا BUMS ڈگری کی شکل ملی اس کو. چونکہ ہمارا خاندانی پس منظر بھی حکمت اور طبابت سے جڑا ہوا رہا, تو اس لیے بھی کہتے ہیں نا کہ ایک پروفیشن بعض خاندانوں میں خون میں ہوتا ہے. تو میں جو ہوں وہ چوتھی پیڑھی ہے, اور میرا جو بیٹا ہے وہ 5ویں پیڑھی بھی ہے, سب حکماں ہیں. تو 5 پیڑھی آپ کے یہاں مطلب حکیم ہے. جی 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 جی. حضرت مولانا سید شاہ, نام بتا سکتے جی بتا رہا ہوں. حضرت مولانا سید شاہ محمد شفیع الدین حسین بہت بڑے حکیم تھے, بڑا نام تھا ان کا, اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سید شاہ حکیم ابو المعالی عماد الدین حسین عالی ان کا تخلص تھا. یہ میرے دادا ہیں جو بڑے حکیم صاحب کے نام سے علاقے میں آج بھی پرانے لوگ جانتے ہیں ان کو. اس کے بعد میرے والد, تو میرے والد کی حکمت اور دادا کی حکمت میں فرق یہ تھا کہ میرے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ دیا تھا, مفردات کی شناخت کا بڑا ملکہ تھا ان کو, اور بڑے بڑے عطاروں کے ہاں پٹنہ تک, مظفر پور, دربھنگا تک یہ را میٹیریل جو ہے وہ سپلائی ہوتا تھا ہمارے یہاں سے والد صاحب کے ذریعے. بڑی شناخت دی تھی اللہ نے, جڑی بوٹیوں کی پہچان اور شناخت بہت تھی ان کو. تو وہ ہوئے 3, اور چوتھے ہم ہوئے. اور 5واں آپ کا؟ ہاں, والد صاحب کا نام تھا قاضی سید شاہ محمد انس احمد علی, اور میں افضل حسین قاسمی, اور بیٹا ہے میرا سید احمد فرحان ہاشمی. تو اس طرح یہ 5ویں پشت ہے. آپ نے شروع میں یہ بھی بتایا تھا کہ اورنگزیب کے زمانے میں آپ کا خاندان قاضی بن کر آیا, اور اسی کے نام سے اس بستی کا نام ہو گیا قاضی بہرا. جی جی. میں چاہوں گا دراصل کہ یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اورنگزیب کے زمانے سے ریلیٹڈ کوئی بات مل جاتی ہے, وہ بھی بہار کے ایک دور دراز علاقے میں. کچھ تفصیل بتائیں, کیا کون لوگ تھے, وہ کیسے ہوا تھا یہ سب؟ ایسا ہے کہ بہار شریف میں ایک بہت ہی باعزت گھرانہ, ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ تاج محمد فقیہ مکی بہت مشہور ہیں, آپ لوگ اہل علم ہیں, جانتے ہوں گے. ان کے صاحبزادگان میں تاج محمد اسماعیل تھے جن کی اولاد ہم لوگ ہیں, اور دوسرے صاحبزادے جو تاج محمد اسرائیل تھے غالباً, ان کے صاحبزادے ہیں بابا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہی خانوادہ ہے. ایک بھائی اس طرف جو ہے یحییٰ منیری, جی 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 جی, جو بڑی درگاہ کے نام سے مشہور ہے بہار شریف میں, شرف الدین یحییٰ منیری. جی جی جی. تو حضرت کے خاندان سے تعلق ہے ہم لوگوں کا. تو ان کے ایک یعنی حضرت بابا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو چچا تھے ایک, وہ شمالی بہار میں منتقل ہو گئے ہماری طرف, سمجھیے نا. تو یعنی شمالی بہار اس معنی کر بہار شریف کی نسبت سے, کشن گنج اور ارریہ کی نسبت سے نہیں. جی. تو اس طرف منتقل ہو گئے, اور انہی کے اولاد میں سے کس کو بھیجا گیا اس کی تحقیق میرے پاس نہیں ہے. شجرہ تو موجود ہے ہمارے پاس, جی جی بالکل موجود ہے, اور 145 سال پرانا ہے وہ لکھا ہوا. وہ تحریر میرے پاس تقریباً 150 سال پرانی ہے. کتنے لوگوں کا نام ہے اس میں؟ اس میں تو حضرت زبیر ابن عبد المطلب, اور اس سے آگے عدنان تک ہے. مطلب زبیر ابن عبد المطلب تک آپ کا نسب محفوظ ہے, محفوظ ہے بالکل. زبیر ابن مطلب مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. جی جی جی. حضرت عبد المطلب کے 12 صاحبزادے تھے, 12 یا 13, تو اس میں حضرت زبیر بھی تھے. جی بالکل. جی جی. جو حلف الفضول کے سال تک وہ تھے باحیات مکہ المکرمہ میں, جہاں تک میں نے پڑھا ہے, مطالعہ دیکھا ہے مطلب. تو وہی نسل ہے. آپ کو گوگل پہ, یوٹیوب پہ, اس پہ انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا. حضرت تاج محمد فقیہ. بڑی بات ہے کہ مولانا افضل حسین قاسمی کا جو سلسلہ نسب ہے وہ خاندان ہاشمی سے جا کر ملتا ہے, اور زبیر ابن عبد المطلب تک جا پہنچتا ہے, زبیر ابن عبد المطلب تک پہنچتا ہے, اور یہ سارا موجود ہے, ریٹن میں ہے.
ہم ہندوستانیوں میں اکثر و بیشتر کو اپنے نسب کا پتہ نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کو ساری چیزیں موجود ہے، تو ایک بڑی بات ہے اور اس کے لیے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کو ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا سایہ دیر تک قائم رکھے. یہ جو آپ نے حکمت کی تعلیم حاصل کی یونانی طب پہ، کہاں سے، کس یونیورسٹی؟ کلکتہ سے. اب میں یہ چاہوں گا ذرا سا یہ بتائیں، کچھ اور یونانی طب پہ بات چیت کریں گے، کچھ اور دوسرے ایشوز بھی ہیں، لیکن یہ یونانی طب جو ہے اس کو آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر آپ نے حکمت کا کام شروع کیا، تو اس میں کیسے آپ نے سب کیا؟ یونانی طب کے بعد ڈائریکٹ آپ نے اپنا یہ نورنگ دوا خانہ کھولا یا کہیں دوسری جگہ بھی آپ گئے؟ نہیں، ایک تو میں جب بنگلور آیا تو ایک خاص ضرورت سے آیا تھا میں یہاں. تو آنے کے بعد میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ہمارے کرناٹکا کی مشہور یونیورسٹی میسور یونیورسٹی، وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا اردو زبان و ادب میں، اور ساتھ پریکٹس بھی کرتے رہے. تو پریکٹس اس طرح اس نوعیت کی نہیں تھی جیسی اب دیکھ رہے ہیں آپ. ایک بڑے ڈاکٹر، سینئر ڈاکٹر تھے، ان کے نائب کی حیثیت سے میں نے تقریباً 15-16 سال ان کے ساتھ کام کیا. اور اس کے بعد جو ہے 1989 میں نے یہ مکتب کھولا اپنا. یہ جس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں جس مکتب میں، یہ بنگلور شہر کا ایک مشہور جگہ، کیا نام ہے شہر کا؟ یہ پی این ٹی کالونی ہے، وہاں مکتب ہے، وہیں ڈاکٹر صاحب موجود ہے. کافی خوبصورت ہے. اس کے باہر کا حصہ بھی ہم آپ کو ویژول میں دکھائیں گے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ جب آپ نے شروع کیا، اب آپ دوا سازی کا بھی کام کرتے ہیں، نورنگ دوا خانہ بھی ہے جہاں آپ کے یہاں سے، تو یہ سب کیسے دوا بناتے ہیں، کیسے پوسیبل ہو پاتا ہے؟ چونکہ کریٹیوٹی ہے ان چیزوں میں، دوا دے دینا، تشخیص کرنا تو ایک الگ معاملہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دیکھیے، یہ فن جو ہے یہ خون میں ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ایک کارپینٹر کی نسل سے جو بچہ ہوتا ہے تو راندہ مارنے کی عادت ہوتی ہے اس کو. تو اسی طرح سے حکمت کا جو پس منظر جس خاندان کو، جن بچوں کو ہوتا ہے، تو حکمت ان کے خون میں ہوتا ہے نا. تو اختراعی مزاج ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے حکیم کی اولاد ہیں، حکماء کا خاندان ہے، تو اختراع تو ہم دواؤں میں ہی کریں گے. اور ظاہر بات ہے ان کے پاس اپنے آباء و اجداد کے نسخے بھی، مجربات کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہوتا ہے. ان کی صحبتوں سے بات چیزیں سیکھی جاتی ہیں اور اچیو کی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو ہم بروئے کار لائے، اور میرے پاس جو 31-32 دوائیں ہیں جو میری اپنی ہیں ہاں، اس کی مارکیٹنگ تو ہم نہیں کرتے. یہ ہمارے مکتب میں جو مریض آتے ہیں میرے، ان کے لیے ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے لیے ہم فراہم کرتے ہیں. جو دوا آپ نے بنائی ہے اس میں سے خاص کیا ہے جو مطلب یونیک ہے، وہ دوا کہیں اور دستیاب نہیں ہے، وہ آپ کے ہاں ہی دستیاب ہے اور آپ بناتے ہیں؟ جی دیکھیے، میرا ایک خاص مزاج ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ جو دوائیں بازار میں دستیاب ہیں ان کو بنانا وقت ضائع کرنا ہے. مثال کے طور پر جوارش جالینوس ایسی دوا ہے جو کم سے کم 25 کمپنی بنا رہی ہے. اب ڈاکٹر قاسمی بھی وہی جالینوس بنا رہے ہیں، تو تضییع اوقات ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ایسی دوائیں بنائیں، ایسی دوائیں مارکیٹ میں لائیں جو مارکیٹ میں نہیں ہے. مثلا عام طور پہ نہیں ہے. مثلا سسٹ ایک مرض ہوتا ہے جو خواتین کا مرض ہے. فائبرائڈ ہے. آج کل بہت کثیر الوقوع ہے تھائرائڈ، اس کی دوا. تو تھائرائڈ کی دوا بھی ہم بناتے ہیں، سسٹ کی بھی بناتے ہیں، فائبرائڈ کی بھی بناتے ہیں. اسی طرح کولیسٹرول کی جتنی قسمیں ہیں ان کی سطح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس سے دقت ہوتی ہے اور آپریشن تک کی نوبت آتی ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر کے اینجیوگرام وغیرہ کرانا ہے، بلاکیج ہے. تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے بھی ہمارے یہاں ایک دوا بنتی ہے، قاسمی کولیسٹرونل کے نام سے. سب کے نام میں قاسمی ہے؟ قاسمی، بالکل. یہ دیکھیے، قاسمی میری شناخت ہے، اور قاسمی جو ہے نا یہ نسبت میرے لیے پراؤڈ ہے. تو اسی نام سے اپنے دوا بھی بنائے؟ بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جاننا چاہیں گے کہ آپ تو بہت سارے امراض کا علاج کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جس کے آپ اسپیشلسٹ ہوں، ماہر ہوں، مطلب چونکہ ہر ڈاکٹر کی ایک نئی خصوصیت ہوتی ہے، تو آپ خود، وہ تو آپ کے جو پیشنٹ ہیں لوگ جانتے ہیں کہ آپ کن چیزوں کے ماہر ہیں. آپ خود بتائیں کہ آپ کن چیزوں کے ماہر یعنی اسپیشلسٹ ہے آج کی زبان میں؟ ماہر تو کچھ نہیں، میں تو بہت ہی زیادہ فقیر انسان ہوں. اور مہارت تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی چیز میں ماہر ہوں. یہ آپ کا حسن نظر ہے یا مریضوں کا یہ
وہ کہتے ہیں کہ بھائی نبض دیکھ کے بتا دیتے ہیں اور بہت شفا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ حسن ظن ہے ان کا۔ اب رہی بات مہارت کی، تو مہارت تو مجھے کسی چیز میں حاصل نہیں ہے، یہ تو اتنا بڑا میدان ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے، گہرائی ہے کہ دعویٰ کرنا کہ میں ماہر ہو گیا ہوں فلاں مرض کے علاج میں، یہ میرے خیال میں یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ وہ شفا کی صفت جو ہے سلب کر لیتا ہے۔ نہیں، اس کو دوسرے انداز میں اگر ہم تو بس یہ سمجھیے کہ کون سے مریض آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں یا جس سے زیادہ شفا آپ سے پہنچتی ہے؟ دیکھیے ہر وہ مرض جو مزمن ہو، یعنی بہت دنوں سے ہو، پرانا ہو، کرونک ہو، وہ مرض جو کہیں ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے، بس اس کے لیے آتے ہیں لوگ۔ کوئی بھی مرض ہو، بالکل کہیں صحیح نہیں ہوا، جی وہ ایسے ہی لوگ آتے ہیں۔ یعنی انیشیلی میرے پاس مریض کم آتے ہیں، یعنی ابتدا ہوئی کسی بیماری کی قاسمی صاحب کے پاس آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ دیکھیں گے، الگ الگ سسٹم کے ڈاکٹروں سے رابطہ کریں گے، کہیں ٹھیک نہیں ہوا تو آئیں گے۔ اس کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ اگر میں بیان کرنے لگوں۔ کون سے مریض ہوتے ہیں جو جسمانی کمزوری کے شکار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یا اس میں جو عام مریض ہیں جو ہاسپٹل جاتے ہیں یا ایلوپیتھک علاج چاہتے ہیں وہ مریض بھی، مطلب جو آج کل کے کامن امراض ہے اس کے شکار لوگ؟ جی کامن امراض کے بھی ہیں، کامن امراض کے بھی ہیں بہت سے۔ دیکھیے جیسے لبلبہ ہے، پینکریاز میں کچھ ایکسٹرا گروتھ ہو گیا، تو ایک محترمہ آئی تھی، ان کو پتہ نہیں بہت کچھ کہہ دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، یعنی نہیں ہو سکتی کا مطلب اولاد کی امید نہ رکھیں، آپ اس کا پلان ہی نہ کریں، کیونکہ آپ کے لیے یہ ہانی کارک ہو سکتی ہے۔ ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہمارے ہاں، ماشاءاللہ 2 سال کے بعد وہ شفا یاب ہو گئی اور اولاد بھی ہوئی۔ اچھا، اولاد کی بات آئی، میں آپ کا اشتہار یہاں کے اخبارات میں آتا ہے، دلی میں بھی کچھ جگہوں پر آتا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ جن کو اولاد نہ ہو وہ بھی رابطہ کریں۔ تو مطلب یہ کیا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پھر ایسا کیا آپ کے پاس ہے کہ وہ لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا علاج ہے آپ کے یہاں؟ دیکھیے اولاد نہ ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، تو پہلے تو ہم تشخیص کرتے ہیں، اور ان کا جتنا انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتا ہے میڈیکلی سب کا تجزیہ کرتے ہیں۔ بعض امراض ایسے ہیں کہ اگر مرد اس مرض کا شکار ہے تو پھر اولاد نہیں ہوگی، پھر ہم ان کو صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں اتفاق سے اولاد نہیں ہو سکتی۔ اور اگر وہ والا مرض نہیں ہے، میں نام نہیں بتانا چاہتا، تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ امید رکھیں، آپ کے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ اور بالکل ابھی دیکھیے، ابھی تازہ دبئی میں ایک ENT سرجن ہے، 10 سال پہلے شادی ہوئی تھی ان کی، انگلینڈ میں بھی علاج کرایا انہوں نے، جدہ میں بھی کرایا، ریاض میں اور دبئی میں بھی کرایا۔ میرے ہاں 5 مہینے کے علاج کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی، ابھی 1.25 سال کی بچی ہے ان کے ہاں۔ تو مطلب کچھ ایسا مرض ہوتا ہے جس کی بنیاد جی مرض تو عام ہے، یہ مرض عام ہے، لیکن ہر سسٹم میں اس کا شافی علاج نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک یونیک دوا ہے؟ جی بالکل، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا وہ کٹ ہے، وہی کٹ ہم دیتے ہیں سب کو، اور جس نے بھی وہ دوا پابندی سے استعمال کی الحمدللہ ان کے ہاں گود بھری اور جو ہے خوشیاں آئیں ان کے ہاں ماشاءاللہ۔ مطلب ایک اولاد کی بات ہے، جو لوگ مایوس ہیں اور اس شکار اس مایوسی کہ ان کے لیے ڈاکٹر صاحب یقیناً کارآمد ہو سکتے ہیں، انہیں ضرور رابطہ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں تک آپ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، کچھ دوسرے ایشوز پر بات چیت کرنی ہے، لیکن میں عموماً حکیموں کے یہاں جاتا ہوں تو ان کے ٹیبل پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، ذرا ٹیبل پہ دکھائیے، یہ آلہ، یہ چیزیں بلڈ پریشر جانچنے کا، یہ وہ، اور ایک ڈنڈا بھی رکھا ہوا ہے۔ تو حکیموں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکیم کا کام ہے پوچھنا کہ آپ کس مرض کیا ہے، اور خاص طور سے حکیم کچھ مخصوص امراض کے لیے مشہور ہے، جانے جاتے ہیں، لیکن آپ ان چیزوں سے کیا کام کرتے ہیں، اور اسپیشلی یہ ڈنڈا کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، یہ جو قدیم زمانے کی جو حکمت ہے، تو اب جو ہے ہم جدید زمانے میں جی رہے ہیں، تو اس سے ہمیں بھی ہم آہنگ ہونا چاہیے کسی نہ کسی درجے میں۔ اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے یہ محسوس کی ہوگی کہ یہاں پہ ہم نے صفائی نظافت کا جو نظام ہے، آپ یقین کیجئے 20 سال بعد بھی آپ آئیں اور یہ مطلب رہا تو آپ کو آج جیسا نظر آ رہا ہے 20 سال بعد بھی ایسا ہی نظر آئے گا۔ ایک تو اس کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں جی۔ دوسری چیز یہ کہ جدید آلات جو ہیں، تو پہلے بلڈ پریشر کی پیمائش کا کوئی آلہ نہیں تھا، یا حکیموں کے ہاں مستعمل نہیں تھا، تو اگر کوئی مریض میرے پاس بلڈ پریشر کا آتا ہے، لو بلڈ پریشر ہو یا ہائی،
تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بی پی آپریٹرس ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، تبھی تو وہ مطمئن ہوگا نا آج کتنا ہے تو میں دیکھ کے بتا سکوں گا. تو اس لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. اور یہ ڈنڈا لکڑی کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، یہ سمجھ نہیں رہا کہ ڈنڈا کی ضرورت کیا ہے. تو مدرسہ کے اساتذہ کے پاس اس طرح کا ڈنڈا ہوتا ہے، بچوں کی پٹائی کرتے ہیں وہ. جی یہ شاید میرے مطلب کا امتیاز ہوگا، شاید کہہ رہا ہوں میں خواتین کو اس سے دیکھتا ہوں. دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں پٹائی نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کے جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگانے کے بجائے یا یہ ویریفائی کرنا ہے کہ ان کو اگر درد ہے اسپائنل کارڈ میں، ریڑھ کی ہڈی میں، تو کہاں پہ ہے، کیونکہ تو بہت لمبی ہڈی ہوتی ہے نا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی. تو اس سے ہم جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہاتھ لگا کے کہیں. مثال کے طور پر اور کسی کو یہاں دھک میں درد ہے یا پسلیوں کے نیچے ہے، تو کس جگہ پہ ہے، تو وہ اس سے ہم ایسے رکھ کے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ درد ہے، یہاں پہ درد ہے. مثال کے طور پر کسی خاتون کی پنڈلی میں سوریاسس کے داغ ہیں یا دنائی وغیرہ ہے یا داد ہے یا کچھ ہے، اسکن کا کچھ پیچ ہے، تو اس کو ہم بجائے اس کے کہ ہاتھ سے کپڑا اٹھا کے دیکھیں، ایسے دیکھتے ہیں. بس یہ ایک احتیاط ہے کہ بلا ضرورت جو ہے خواتین کے جسم کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اور نبض دیکھنا بہت ضروری ہے تو ہی ہم دیکھتے ہیں. آپ نے یہ بھی اعلان لگایا ہوا ہے کہ جو غیر محرم ہے، لیڈیز آر لیڈیز ناٹ الاؤڈ، کہ سرپرست ضروری ہے، محرم ضروری ہے. آج کے دور میں بہت ساری خواتین ہیں جو بیوہ ہے، تو اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا طریقہ ہے؟ اتنی سخت شرطیں. دیکھیے احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے یہ جو حکمت کا کام ہے وہ بہت مقدس کام ہے. اس کو کسی طرح بھی داغدار نہیں ہونا چاہیے. آج کا دور ایسا ہے کہ اکیلی خاتون اگر آتی ہیں تو میں کس بنیاد پر تنہائی میں دیکھوں ان کو. تو اس لیے میں نے جگہ جگہ بورڈ لگایا ہوا ہے، نوٹس لگائی ہوئی ہے کہ لیڈیز آر ناٹ الاؤڈ وداؤٹ محرم آر پیرنٹس. اردو میں لگا ہوا ہے کہ مستورات کی تشخیص بغیر محرم یا سرپرست کے ممنوع ہے. یہ مفاسد سے بچنے کے لیے ایک احتیاط کا مطلب بس جو بڑی بات ہے کہ خواتین کے سامنے مطلب ان کی بے پردگی نہ ہو یا ان کو ٹچ نہ کرے، بہت ضروری ہے، اور احتیاط اور تقویٰ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو وہ آپ کے فن سے ریلیٹڈ بات چیتیں تھی. ڈاکٹر صاحب مجھے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسٹیج پر بھی نظر آتے ہیں، آل انڈیا ملی کونسل میں بھی نظر آتے ہیں، کئی ساری تنظیموں میں دکھتے ہیں اور مختلف سرگرمیوں میں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، کئی موقعوں پر نظم کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب منظوم شادی کا دعوت نامہ لکھنے کے لیے کافی شہرت رکھتے ہیں، اور ابھی کرونا پر بھی ان کی ایک نظم بہت وائرل ہوئی ہے، پڑھی گئی ہے، اخبارات میں بھی چھپی ہے. تو ان سب چیزوں پر بھی اب ہم بات چیت کریں گے، جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے. ویڈیو یہ ہمارا جو انٹرویو ہے لمبا ہو رہا ہے لیکن بہت اہم ہے، انٹرسٹنگ ہے، تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ طب کی مصروفیت کے ساتھ، دوا بنانے کے ساتھ ملی سماجی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں؟ ظاہر ہے ملی یا سماجی خدمت کا جو شعبہ ہے ہماری دوسری ضروریات زندگی کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے. جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے اپنے راست و چپ کا اندازہ رکھنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ایک ہر انسان کی فطرت ہونی چاہیے، اور میرے اندر اللہ نے وہ چیز رکھی ہے. بہرحال ایک مزاج میں ہے. شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ہم نے یہاں پہ قاضی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی. کب؟ 2005 میں. 2005 میں. اور اس کا جو آبجیکٹو تھا، اس کا جو ایم تھا اور مقاصد تھے وہ اتنے اعلیٰ تھے ماشاءاللہ، لیکن وہ نظر بد کا شکار ہو گیا وہ فاؤنڈیشن. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اس کے صدر تھے، اور حضرت امیر شریعت حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی قاسمی رحمۃ اللہ علیہ وہ سرپرستی فرماتے تھے. اور بہت تھوڑے ہی دنوں میں وہ لوگوں کی زبان زد ہو گیا تھا وہ فاؤنڈیشن. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسی موضوع پر 2005 میں ریڈیو جدہ پر
میرا انٹرویو بھی ہوا، جو اس کی ریکارڈنگ آڈیو میرے پاس موجود ہے. قاضی فاؤنڈیشن مجھے انہوں نے اسٹوڈیو میں اسی حیثیت سے بلایا تھا کہ قاضی فاؤنڈیشن جو بنگلور میں ہے اور اس کے یہ بانی ہیں اور جنرل سیکریٹری ہیں، میرے مہمان ہیں. جیسے آج آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس طرح کا پروگرام تھا. پاکستان کے ایک صاحب ہیں، نام بھول رہا ہوں، انہوں نے وہ انٹرویو لیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نظر بد کا شکار ہوا. اتنے بڑے بڑے کام ہوئے اس سے. سیوان بتا رہا ہوں، سیوان کے مجھے اطلاع ملی کہ بورنگ ہاسپٹل میں ایک بہت ہی مفلوق الحال بزرگ علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو ہم جو ہے ایک اخلاقی طور پر کچھ فروٹ وغیرہ لے کے گئے، ان کی تیمانداری کی. معلوم ہوا کہ ان کا اوپن ہارٹ سرجری ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے لیور میں کچھ پرابلم ہے. تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کا علاج کرا کے آپ آئیں، پھر آپ کی سرجری ہوگی. میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا صرفہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 2,10,000 روپے. میں نے کہا اس کا انتظام آپ کے پاس؟ بولا کہ نہیں، انتظام تو کچھ نہیں ہے، یہ لیور کا پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے بعد ہم سیوان چلے جائیں گے واپس. تو مجھے بڑی چوٹ لگی دل میں. میں نے کہا کہ ایک ایسا متشرع آدمی، اور ان کا ایک لڑکا تھا جو مظاہر العلوم سہارنپور سے فارغ تھا، امتیاز مظاہری، مولانا امتیاز مظاہری، وہ تیماردار تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے اور اوپن ہارٹ سرجری کا وقت آئے تو مجھے یاد کیجیے گا، میں پھر آتا ہوں. آپ یقین کیجئے 2,10,000 روپے کا انتظام کیا گیا. اب مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ میں نے علماء سے پیسے ارن کیے، علماء سے. اور سب سے چھوٹی رقم جو تھی وہ مولانا منصور عالم مظاہری کشن گنج کے تھے، 100 روپے دیے تھے انہوں نے. میری ڈائری میں اس کی فہرست ہے. میرے ایک عزیز تھے جدہ میں، انہوں نے 20,000 روپے دیے. میرے ایک دوست تھے انگلینڈ میں، انہوں نے 40,000 روپے بھیجے. اور اس طرح سے جو ہے ڈاکٹر پربھو سوامی جے دیوا ہاسپٹل میں انہوں نے آپریٹ کیا ماشاءاللہ. ہم گئے، مٹھائی لے کر گئے، پھول کا ہار لے کر گئے، ان کی گلپوشی کی اور مٹھائی پیش کیا. اور جس طرح ہوتا ہے اخلاقی طور پر ان سے بہت شکر گزار ہوئے. اور ان کو جو ہے میں نے اپنے گھر پہ 15 دن رکھا اس مریض کو، کیونکہ 15 دن کے بعد ایک چیک اپ کے لیے ان کو آنا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ 15 دن کے لیے آپ یہاں سے جائیں گے بہار سیوان، پھر آئیں گے، دقت ہوگی، آپ میرے یہاں ہی رہ جائیں. پھر طبیعت ان کی بحال ہو گئی الحمدللہ. ان کو جو ہے ہم نے تحفے تحائف کے ساتھ جو ہے یہاں سے رخصت کیا ماشاءاللہ. ایک بڑی خدمت ہے یہ. تو اس طرح کے کئی کام کئی سارے کارنامے ہیں. اور یہ تو میں نے ایک بتایا. آپ نے نام رکھا، یقینی طور پر قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہوگا. ڈاکٹر صاحب، آپ شاعری بھی کرتے ہیں. یہ شاعری کا شوق آپ کو یا ذوق کہاں سے آیا، کب سے آیا؟ خاندانی. یہ بھی خاندانی ہے. میرے بڑے دادا جان حضرت مولانا وجیہ الاسلام ابو الخیر رحمانی، وہ صاحب دیوان شاعر ہیں. فارسی کا دیوان بھی ہے ان کا اور اردو کا بھی دیوان ہے، لیکن سوئے اتفاق کہیے کہ ابھی تک وہ چھپ نہیں سکا. اور اس کی طباعت کا کام کلکتے میں میرے بھائی ہیں ابو ذر ہاشمی، جو نیشنل لائبریری میں بڑے عہدے پہ فائز تھے، ابھی 2 سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ یہ کام کروا رہے ہیں. تو بڑے دادا جان مولانا ابو الخیر رحمانی صاحب بڑے اچھے شاعر تھے، اور استاد شاعروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور داغ دہلوی کے شاگرد تھے وہ، اور شوق نیموی کے. شوق نیموی جو بڑا نام ہے بہار میں. اور داغ دہلوی کو جو خط لکھا ہے انہوں نے اپنے غزل بھیجتے وقت، اور ان کا جو جواب آیا ہے وہ خط بھی میرے پاس ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی شاگردی میں لیا ہے ان کو، داغ دہلوی نے. تو وہ تھے. اور جو بڑے حکیم صاحب تھے وہ بھی شعر و شاعری فرماتے تھے. میرے چچا قاضی سید ابو القدر صاحب بڑے استاد شاعروں میں گزرے ہیں بہار میں، بڑے قادر الکلام شاعر تھے. ابو ذر ہاشمی صاحب یہ خود بڑے شاعر ہیں، نقاد ہیں. ہمارے حقانی القاسمی کی بڑی دوستی ہے ان کی. جی. تو ان کی خوب جو ہے جمتی ہے دونوں کی. بڑے ہیں، مجھ سے بڑے بھائی ہیں. تو یہ ایک خاندانی. ہمارا ایک اور چچا زاد بھائی ہے ابو الحضر ہاشمی، وہ بھی سب خاندان کے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی جو سب سے بہتر نظم ہے آپ کی نظر میں، اس کے 2-4 شعر تو پڑھ ہی دیجئے. 2-4 بہرحال
نظم اصل میں کیا ہے کہ میرے اشعار جو ہیں مجھے مستحضر نہیں رہتے. کوئی بات نہیں, کیونکہ نہیں وہ صحیح ہے, وہ مطلب یہ ہے کہ بہت پروفیشنل قسم کا نہیں ہوں, میں پروفیشنل قسم کا نہیں ہوں. آپ جو ہے کہہ رہے ہیں تو میں سناتا ہوں. دیکھیے, شاعر کے پاس تو اپنی پوتھی رہتی ہی ہے. جی, آپ کے پاس بھی ہے پرانے جی زمانے ہے. کے یہ انداز میں. دیکھیے, میں زیادہ تر حمد و نعت کہتا ہوں اور اصلاحی شاعری. ماشاءاللہ. جو غزلیہ شاعری میرے مزاج کے بالکل خلاف سا ہے. مطلب عشق و عاشقی والی شاعری. جی گل و بلبل لب و رخسار والی شاعری میں پسند نہیں کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری شاعری سے میری آخرت میں کوئی حصہ بھی بنے. مطلب آپ غالب کو پسند نہیں کرتے, اقبال کو پسند کرتے ہیں؟ غالب کو ہی پسند کرتے ہیں. غالب کے بعض اشعار ایسے ہیں کہ مجھے 30 سال کے بعد سمجھ میں آیا. بعض اشعار یعنی پوری جوانی لگا دی, سمجھ میں نہیں آئے. بہت سے اشعار 30 سال کے بعد سمجھ میں آئے. اور کبھی کبھی اس کو جوانی تب بھی آپ کی قائم ہے ویسے, داڑھی آپ کی کہاں, مطلب 61 میں چل رہے ہیں, کہاں کی جوانی. بہرحال یہ حسن نظر ہے آپ کا. یہ دیکھیے کہ میں نے یہ جو نعت پاک میں سنا رہا ہوں آپ کو, اس کی خاصیت یہ ہے, خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ نعت پاک میں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہی تھی. اور 2 دن کے بعد مجھے واپس ہونا تھا, اور 2 دن پہلے میں نے یہ نعت کہی تھی. مجھے بہت عزیز ہے, جہاں پڑھتا ہوں لوگ بہت چاہت سے سنتے ہیں اس کو. دیکھیے گا, میں عرض کر رہا ہوں کہ کہا کہ میں تو ترنم سے پڑھتا ہوں, لیکن ابھی موقع ترنم کا نہیں ہے, انٹرویو میں ترنم سے نہیں پڑھنا چاہیے. کہا کہ مدینے کی ذرا سی خاک لے لوں, مدینے کی ذرا سی خاک لے لوں, دوائے دل کی میں خوراک لے لوں, اور ذرا روضے کی جالی چوم لوں میں, ذرا روضے کی جالی چوم لوں میں, تو پھر لطف درود پاک لے لوں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ واپسی کے وقت کہی گئی ہے, تب اس کو سننے کا لطف ہے. ذرا روضے کی جالی چوم لوں میں, تو پھر لطف درود پاک لے لوں. اور عرض کیا ہے کہ اگر ہو وقت میری واپسی کا, اگر ہو وقت میری واپسی کا, تو طیبہ کے خسو خاشاک لے لوں, تو طیبہ کے خسو خاشاک لے لوں. اور عرض کیا ہے کہ سنو ٹھہرو ابھی جلدی ہی کیا ہے, سنو ٹھہرو ابھی جلدی ہی کیا ہے, ذرا میں آگہی ادراک لے لوں, ذرا میں آگہی ادراک لے لوں. اور عرض کیا ہے کہ نبی کے شہر میں جب آ گیا ہوں, نبی کے شہر میں جب آ گیا ہوں, تو کیوں نہ نقش پائے پاک لے لوں, تو کیوں نہ نقش پائے پاک لے لوں. نبی کے شہر میں جب آ گیا ہوں, تو کیوں نہ نقش پائے پاک لے لوں. اور عرض کیا ہے کہ کہو تو گنبد خضرا کے بدلے, کہو تو گنبد خضرا کے بدلے, زمین سے قیمت افلاک لے لوں, زمین سے قیمت افلاک, کہو تو گنبد خضرا کے بدلے, زمین سے قیمت افلاک لے لوں. اور آخری شعر ہے کہ سلام پاک پڑھ کر دوستوں میں, سلام پاک پڑھ کر دوستوں میں, سلام پاک پڑھ کر دوستوں میں, جواب صاحب لولاک لے لوں, جواب صاحب لولاک لے لوں. سلام پاک پڑھ کر دوستوں میں, جواب صاحب لولاک لے لوں. اور مقطع ہے کہ سنی جو نعت احمد قاسمی سے, سنی جو نعت احمد قاسمی سے, تو سوچا چشم غم نمناک لے لوں, مدینے کی ذرا سی خاک لے لوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے خیال میں اس خوبصورت نعت کے بعد تو کچھ اور پوچھنا, سوال کرنا ہی میرے خیال میں نعت کی توہین ہو جائے گی. تو آپ سب نے اس پورے شاندار انٹرویو کو سنا, اور یہ نعت سن کر محظوظ ہوئیے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھیے. اگر آپ کو کچھ معلوم کرنا ہو, کچھ پوچھنا چاہتے ہو, تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. ڈاکٹر صاحب تک یہ بات ضرور پہنچے گی. اور ڈاکٹر صاحب, آج کے موجودہ دور میں آپ کا کوئی پیغام ہے مسلمانوں کے نام, دیش واسیوں کے نام, قوم کے نام, اور خاص طور پر بنگلور جیسے شہر میں رہتے ہیں, تو اگر کوئی میسیج آپ دینا چاہتے ہیں تو کیمرہ ہے یا مائک ہے, مکمل آزادی ہے, آپ بول سکتے ہیں. بس تمام ناظرین سے میری یہی استدعا ہے, گزارش ہے کہ آج جن حالات میں ہم لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ چند دن رہ لینا ہے, بلکہ آئندہ بھی رہنا ہے. میں اکثر لوگوں سے اور احباب سے کہتا ہوں کہ ہمیں جذبہ
احترام کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے اور رواداری برتنے کی خو پیدا کرنی چاہیے. یہ فضا جب قائم ہوگی تو ہر طرح کا امن و امان ملک کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ملت کے اندر جو ہے خود بخود یہ امن و امان پیدا ہوگا اور جو ہے یہ چیزیں در آئیں گی. مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم لوگوں میں رواداری اور دوسروں کو برداشت کرنے یا تسلیم کرنے کی جو خو ہے اس میں کمی نظر آتی ہے. ہم 82 کروڑ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں. ہمیں ان کے تئیں روادار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو قریب لانے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے قریب جانے کی ضرورت ہے. یہ دور دور سے دیکھ کے، دور دور سے جو ہے خیالی پلاٹ بنانا ذہن کے اندر اور سوء ظن کا شکار ہو جانا، یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ملت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے. میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں، جو استدعا کر رہا ہوں، سب سے پہلے ان چیزوں پہ میں خود عمل کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں بروئے کار لائیں گے. بہت شکریہ. تو آپ تھے ڈاکٹر افضل حسین قاسمی. بنگلور میں آپ کا مکتب ہے، آپ بیٹھتے ہیں اور پورے ہندوستان کے حالات پر آپ کی گہری نظر رکھتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. آج کا انٹرویو ہمارا کافی طویل ہو گیا لیکن 1 سے 2 پہلو پر ہی بات چیت ہوئی. اگلی کسی اور ملاقات میں کچھ اور پہلو پر بھی تفصیل سے بات چیت کریں گے. ڈاکٹر صاحب کے کلینک کے باہر بہت سارے پیشنٹ اور مریض بیٹھے ہیں اور پیشنٹ کو زیادہ انتظار کرانا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، ورنہ کہیں مجھے ہی وہ گالیاں دینے لگے کہ کون آ کر ڈاکٹر صاحب کے ٹائم کو برباد کر رہا ہے. ہمارے ان کے بیچ میں حائل ہے کیونکہ جب یہ مرحلہ ہوتا ہے تو ایک بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے کئی پہلو جس میں سے مدعے پر بات چیت ہوئی ہے. اگلی ملاقات میں کچھ اور چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، آپ تک یہ میسج لے کر آئیں گے. مجھے دیجیے اجازت. میرے ساتھ ہیں ہمارے کیمرہ مین محمد معصوم اور بنگلور کے سرزمین سے خاص ملاقات کا یہ خاص پروگرام اور انٹرویو ہم لے کر آئے ہوئے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کے نظر میں اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جن کی خدمات کو دنیا کے سامنے لانا چاہیے، جو یونیک ہے، تو ان کا تذکرہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور آپ تک ایسی شخصیت کو لے کر آئیں گے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے. ہماری آپ مالی مدد کریں. ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے. رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر